السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ہوں آپ کا دوست سہیل، آن لائن کیا کام کرتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، اس دنیا میں نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو طرح کے، امیر اور غریب۔ ہم لوگ جو ہے کسی کی، جو لوگ رچ ہوتے ہیں، میڈیاکر فیملی بھی ہوتی ہے، میڈیاکر ٹائپ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو جو میڈیوکر ہیں، جو سینٹر والے لوگ ہیں، وہ میڈیوکر کیوں رہ جاتے ہیں اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اور امیر لوگ امیر سے امیر کیوں ہو جاتے ہیں اس کی وجہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ اور غریب لوگ جو ہے وہ کیوں غریب ہی رہ جاتے ہیں، آگے کیوں نہیں بڑھ پاتے۔ یہ سب جو تین کیٹیگری ہیں، یہ سب میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ان سب کا تعلق آپ کی اور میری زندگی دونوں سے ہی ہے۔ اور آپ لوگ اور ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ جو امیر ہوا ہے نا، لازمی اس میں دو نمبری کی ہوگی، یا اس نے کچھ لیفٹ رائٹ کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ آج یہاں تک پہنچا ہے یا آگے بڑھ گیا۔ کبھی بھی یاد رکھیے گا، جو لوگ امیر ہوتے ہیں یا جو لوگ ٹاپ لیول پہ ہوتے ہیں، جس کو ہم ہائی کمیونٹی یا کریم لوگ کہتے ہیں، بیسیکلی ان لوگوں نے لائف میں جو ڈیسیجن لیے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کو انہوں نے پورا کیا ہوا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی بھی ایک امیر بندہ ہے بڑا، اس کے پاس دو فیکٹریاں ہیں یا تین گاڑیاں ہیں یا چار ملیں ہیں یا اینی تھنگ ایلس، میں ایگزامپل کے طور پر سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس نے نا اپنی لائف میں ایک گول سیٹ کیا ہوگا کہ یار میں نے نا اپنے آپ کو اس ٹاپ لیول تک لے کے جانا ہے۔ اور وہ کس طرح لے کے جانا ہے، اس نے ایک لسٹ بنائی ہوگی کہ یار یہ جس طرح دوسرے امیر لوگ ہیں یا جس طرح آگے جاتے ہیں، انہوں نے، اس بندے نے اس کو کاپی کیا ہوگا کہ یار میں جو ہے اگر میں نے اس طرح بننا ہے تو اوبیس سی بات ہے مجھے اس طرح کام کرنا پڑے گا، اس طرح محنت کرنی پڑے گی، اپنی نیند آرام کرنی پڑے گی، یا میکسیمم کام کرنا پڑے گا یا میکسیمم ہارڈ ورک کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا، جو ہمارا باڈی ہے یا ہمارا مائنڈ ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے، مائنڈ ہمیشہ آپ کو یہ صلاح دے گا کہ یار تو ریلیکس رہ، کمفرٹ میں رہ، کمفرٹ زون میں رہ۔ اور کسی بھی زندگی میں ناکامیاب جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، ان کو کمفرٹ زون بہت پسند ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ کا جو دماغ ہے نا، دماغ آپ کو کمفرٹ زون کی صلاح دے گا۔ اور دماغ ایک ایسی، میں کہتا ہوں زبردست چیز ہے، یا ایسی میں کہتا ہوں ٹاپ لیول کی چیز ہے کہ اس کو سمجھنا کسی عام بندے کی بات نہیں ہے۔ آپ دماغ سے جس طرح کام لینا چاہیں نا، یہ آپ کو بتائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہیں گے یار میں نے جو ہے نا آج صبح اٹھنا ہے 8 بجے یا 9 بجے یا 6 بجے اٹھنا ہے، یہ کہے گا آپ کو یار تو الارم لگا لے تو اٹھ جائے گا۔ اگر آپ یہ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے ایک دن میں 10,000 یا 12,000 کس طرح کمانا ہے، یہ آپ کو بتائے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اس طرح کام کریں نہ کریں، یہ الگ آپ کا اپنا پرسنل میٹر ہے کہ آپ یہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا صرف آپ نے باتیں کر لی اور اپنے آپ سے کمٹمنٹ جو ہے وہ پوری نہیں کی۔ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، بہت لمبی بحث ہے اس کے اوپر۔ تو کبھی بھی یاد رکھیے کہ یہ دماغ سے آپ جو کام لینا چاہیں یا کروانا چاہیں، یہ آپ کو اس کے مطابق ہی گائیڈ کرے گا۔ آپ کہیں گے یار میں نے آج دن میں 10 روپیہ کمانا ہے یا 100 روپیہ کمانا ہے، یہ آپ کو 100 روپیہ کمانے کے راستے بتاتے ہیں، یہ اس طرح ہوتا ہے اور اسی طرح کرو۔ آپ کو ایگزامپل بھی دے گا، سمجھائے گا بھی صحیح۔ آپ اس سے پوچھیں گے میں نے 10,000 کیسے کمانا ہے، یہ آپ کو وہ چیز ہی بتائے گا۔ تو کبھی بھی یاد رکھیے جو کامیاب لوگ ہیں نا، ان کی زندگی کو اگر آپ نوٹس کریں گے کہ وہ کامیاب کیوں ہیں، یا وہ امیر کیوں ہیں، یا وہ رچ کیوں ہیں، وہ سوشلی اتنی اسٹرانگ کیوں ہیں، تو آپ اگر صرف 5 امیر لوگ اٹھا لیں نا، آپ کو ان کے اندر کامن چیزیں بہت نظر آئیں گی کہ ان کے اندر کامن چیزیں کیا کیا ہیں۔ فار ایگزامپل، امیر لوگ جو بھی ہوں گے، فار ایگزامپل وہ صبح سویرے اٹھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کے کام پہ نکلتے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ناکامیاب لوگ جو 10 بجے اٹھتے ہیں، 11 بجے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ساری رات کام کیا تو وہ لیٹ اٹھ رہے ہیں، وہ رات کو سوئے بھی جلدی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور صبح اٹھ بھی لیٹ رہے ہو۔ تو یہ ناکامیاب لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ لیٹ نائٹ جو ہے وہ صبح جو ہے وہ لیٹ اٹھتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کو دیکھیں گے آپ، کبھی بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی جو کامیاب لوگ ہیں، وہ ہمیشہ ان میں کامن چیز یہ ہے کہ وہ صبح ٹائم پہ اٹھیں گے، اپنے کام کو ٹائم پہ کریں گے۔
وہ ان کے کامیاب ہونے کی نشانی ہے. ان کو کمفرٹ زون بالکل بھی پسند نہیں ہوتا. جو ناکامیاب لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کمفرٹ زون بہت پسند ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس سوچ لی ہے نا ہم نے کامیاب ہونا ہے تو بس صرف کامیاب ہونا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا, کچھ کریں گے, امپلیمنٹیشن کریں گے تو پھر کامیاب ہوں گے. تو امیر لوگ ہونے کا یا جو امیر ہو سمپل سا فلسفہ وہ یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر ہو جائیں تو آپ جو امیر لوگوں کی ہیبٹس ہیں ان کو کاپی کرنا شروع کر دیں. کسی سمجھدار بندے سے ایک بندے نے پوچھا کہ جو ہے زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو کس طرح کامیاب ہوا جائے. تو کچھ نے کیا مشورہ دیا, کس نے کوئی کسی بزنس کا مشورہ دیا, کسی نے کوئی کام کا بزنس دیا, اس نے کہا یہ لون لے لیں کامیاب ہو جائیں گے, یہ کام کر ریل اسٹیٹ کا کام کر لیں, یہ کام کر لیں آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو سمجھدار بندے نے صرف ایک ہی بات کی کہ اگر یہ 100 پوائنٹس پہ اگر ہم آنا چاہیں تو ہم کبھی کام نہیں کر سکتے. تو کوئی ایسا پوائنٹ ہو جو ہمیں مل جائے کہ جس کی بیس پہ ہم کام کریں, وہ سب کا نچوڑ ہو. تو اس بندے نے جواب دیا کہ کاپی دا ونرس. ٹھیک ہے, اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو جو امیر لوگ ہیں ان کو کاپی کریں گے, وہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں, کس طرح کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اگر فار ایگزامپل آن لائن فیلڈ میں ہے تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, جو سینئرز ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں تو ان کو آپ کاپی کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ کھیل کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں, کرکٹ کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی اگر فار ایگزامپل وہ اپنے جو سینئر کھلاڑی ہیں یا جو اس فیلڈ میں آگے جا چکے ہیں یا بہت آگے جا چکے ہیں ان کو کاپی کریں یا ان کے لائف کو پڑھیں کہ وہ کس طرح انہوں نے محنت کی, کس طرح انہوں نے ٹائم دے کر زندگی میں اپنا اس چیز کو کام کیا تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میرا یہ آپ کو ایگزامپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ جو یہ سوچتے ہیں نا کہ یار امیر لوگ جو امیر ہوئے ہیں یہ کسی اور طرح امیر ہوئے ہیں, یہ ایسے امیر نہیں ہو سکتے. تو یہ ہمارا فلسفہ آپ کا ہمارا غلط ہے. امیر جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنی فلاسفی کی وجہ سے امیر ہوتا ہے کہ اس نے سوچا تھا کہ میں نے امیر ہونا ہے تو وہ امیر ہوا ہے. تو اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی زندگی میں, ایجوکیشن حاصل کی ہے یا ٹائم دی ہے, ہارڈ ورک کیا ہے یا کوئی کام کیا ہے, وہ اس کا اپنا ہی فلسفہ ہے. ٹھیک ہے, جو غریب ہوتا ہے اس کا اپنا فلسفہ ہوتا ہے, وہ اپنے لحاظ سے زندگی جیتا ہے, وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے امیر ہونا ہے, وہ اپنے لحاظ سے زندگی جیتا ہے تو وہ غریب رہتا ہے. تو میڈیوکر طبقہ جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, وہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے یا میں نے امیر ہونا ہے, کچھ بھی نہیں. وہ یہ سوچتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جس طرح میرے باپ نے, میرے دادا نے جو کام کیے ہیں تو میں نے بھی آگے وہی کام کرنے ہیں, میری اولاد بھی وہی کام کرے. تو اس لیے وہ جو پرسنٹیج ہوتی ہے اس کی ارننگ کی یا کچھ بھی, تو وہ وہیں کی وہیں رہے, وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ہمیشہ بھی یاد رکھیے گا یہ 3 کیٹیگرائز جو امیر غریب کے اور سینٹر کی جو میڈیوکر ہے, یہ لوگ اسی لیے ہی امیر غریب یا میڈیوکر ہوتے ہیں. ان کا اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے جس کی بیس پہ یہ آگے بڑھتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں یا ناکامیاب ہوتے ہیں. تو یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا, پیسہ جو امیر بندے کے پاس ہوتا ہے یا غریب بندے کے پاس ہوتا ہے, کہ یاد رکھیے پیسے کے نا 3 اصول ہیں. اگر وہ 3 اصول اگر آپ گانٹ باندھ دینا تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ آپ کو کبھی غریب نہیں ہونے کا. پیسہ کمانے کے یا اگر آپ کو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ رہے تو 3 چیز یاد رکھیے. نمبر 1 جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کام کرتے رہیں گے اپنے فیلڈ میں یا کسی فیلڈ میں کام کرتے رہیں گے تو آپ کبھی غریب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیونگز کریں, جب تک آپ سیونگز نہیں کریں گے تو آپ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے. تیسرا جو سب سے اہم ہے وہ ان دونوں پہ جو ہیوی ہے, تیسرا جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا پیسہ ہے, جو تیسرا پوائنٹ ہے, تیسرا سب سے اہم ہے, جو تیسرا پوائنٹ ہے, آپ نے جو اپنا پیسہ ہے آپ نے لازمی سوچ لیں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں لازمی خرچ کرنا ہے. جب تک آپ اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کریں گے یہ دونوں کام نہیں کریں گے. آپ نے پیسہ کما لیا, سیونگ کر لی, اس کو رکھا تو وہ کوئی فائدہ. جب تک آپ اللہ کی راہ پہ غریبوں کی مدد نہیں کریں گے, اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کریں گے تو یہ دونوں کام نہیں کریں گے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ سیٹل رکھیں یا امیر رکھیں یا کچھ بھی چاہتے ہیں آپ, تو ان تینوں پوائنٹ کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے. یہ تیسرا پوائنٹ سب سے اہم ہے.
جب تک آپ اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کریں گے یہ دونوں کام نہیں کریں گے۔ تو میری ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا آج کا، کہ ٹاپک یہی تھا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو امیر کیسے بنا سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو غریب ہی رہنے دینا ہے آپ نے، یا میڈیوکر رہنے دینا ہے، یا آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ تو دو پوائنٹ تھے، وہ یہ تھے کہ آپ نے اپنی سوچ ہے، جو اپنی سوچ کا نظریہ ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے امیر ہونا ہے تو کس طرح ہونا ہے۔ یہ جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں، انسٹا پہ یا کسی چیز پر یا گوگل پہ یا کہیں بھی، آپ کو ہر طرح کی ویڈیو مل جائے گی، ہر طرح کی چیزیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا، بھرا پڑا ہے گوگل بھی اور یوٹیوب بھی، ٹھیک ہے نا۔ جب تک آپ اس چیز کو اپنے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے، یہ نہیں کہ آپ نے دماغ میں ڈال دیا تو ٹھیک ہے تو آپ امیر ہو گئے، تو کبھی بھی دوستو ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر ہوں تو جو، اگر میں نے آپ کو فارمولہ بتایا کہ اگر آپ نے اپنی اس آن لائن فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے تو جو اپنے سینئرز ہیں ان سے سیکھیں کہ یار وہ کام کس طرح کر رہے ہیں، کس طرح ٹائم دے رہے ہیں، کس طرح ان کی جو چیزیں ہیں، اہم نکات ہیں، ان کو سمجھیں، ان کو ویسے کرنے کی کوشش کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنی ارننگ کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ کو ارننگ آگے بڑھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور آپ کامیاب ہو رہے ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ آپ اپنی سیونگ بھی کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، اور تیسرا جو ہے لازمی جو ہے اللہ تعالیٰ سے تجارت کریں۔ یہ اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ دن میں 10,000 کی ارننگ کر رہے ہیں تو 100 روپے کی مطلب یہ ہے کہ غریب بندے کی مدد کرنی ہے، آپ نے سوچنا ہے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے آپ نے، غریبوں کی مدد کریں گے تو آپ کے پاس سیونگ بھی رہیں گی، آپ کو پیسہ بھی آتا رہے گا۔ جس دن آپ نے یہ کام بند کر دیا، سمجھے یہ دونوں آپ کے کام نہیں کریں گے۔ تو اس لیے سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد لازمی کریں، یہ کریں گے کیونکہ جب پیسے ہی اللہ نے دیا ہے تو اس کو غریبوں کو، اس کے نام پہ غریبوں کو دینے میں کیا تکلیف ہے ہمیں؟ جب پیسہ ہی اللہ میاں کا ہمیں دیا ہوا تو واپس اس کو لوٹانے میں یا دینے میں ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اس میں ہماری تھوڑی کوئی کرستانی ہے کہ ہم پیسہ اوپر سے اللہ میاں جو ہے ہمیں خود مشین بنا رہے ہیں، یا اللہ ہم خود اپنے بہاف پہ اپنی سوچ سمجھ یا سمجھداری کی بیس پہ پیسہ کما رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اوپر والے کا کرم و رحم ہم پہ ہے تو ہم پیسہ کما رہے ہیں۔ ہم کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں، ہمیں آگے چلاتا ہے۔ کیونکہ میری بات یاد رکھیے، یہ تیسرا پوائنٹ مزید اس کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا کا ہر بندہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ساتھ کبھی بھی آپ کے ساتھ سے دور نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، دنیا آپ کو چھوڑ جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ دنیا آپ کو ہر مشکل موقع پہ چھوڑے گی لیکن یہ جو اللہ میاں ہے، اللہ تعالیٰ ہے، جو ہمارا خدا ہے وحدہ لا شریک، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو مشکل میں آپ کا ساتھ دے گی۔ باقی سب لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے لیکن یہ جو اللہ ہے، ہمارا خدا ہے، یہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمارا ہمیشہ ساتھ دے گی۔ جب دوسرے چھوڑ دیں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے گا، اور جب ہمیں سب لوگ جو ہے ہمیں راہ چھوڑ دیں گے تو یہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ آج کی جو ویڈیو اس پہ اس ٹاپک پہ زور دیا ہے کہ آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے نہیں رکنا۔ اگر آپ رک جائیں گے تو یہ دونوں بھی جو پوائنٹ ہیں آپ کے، جس میں آپ کی سیونگ یا کام کرنے کا طریقہ ہے، وہ آپ کی لائف پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ آپ امیر یا غریب یا کچھ بھی نہیں بن سکتے۔ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو اس تیسرے پوائنٹ کو اپنے پلے باندھ دیجئے۔ یہ باندھ لیے، سمجھ گئے تو یہ دونوں چیزیں کام کریں گی۔ اگر صرف اس کو ہی بھول گئے، یہ دونوں کام کرتے رہے، یہ دونوں پہ ورک کرتے رہے تو یہ دونوں کبھی فائدہ نہیں دیں گے۔ اس لیے جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ ان کا فادر ہے، آپ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی پوائنٹ پہ آج میں اپنی ویڈیو ختم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے کافی سمجھا دیا آپ لوگوں کو، امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ تو میرا چینل ہے دوستوں، اس کو، یہ جو چینل جس پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔